بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی، اور آج ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے۔ آج سے پاکستان سپر لیگ کا جو دوسرا فیز ہے وہ لاہور میں شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ڈیفینڈنگ چیمپئن لاہور قلندرز کی جو ٹیمیں ہیں ان کے درمیان مقابلہ یہاں پہ جاری ہے۔ اگر اب تک کی لیگ کے حوالے سے ہم بات کریں تو پشاور زلمی اس وقت تک سب سے ٹاپ پر ہے، 15 پوائنٹس انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں اور وہ کوالیفائی کر چکے ہیں پلے آف مرحلے کے لیے۔ ان کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ملتان سلطانز جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ پشاور زلمی اب تک اس لیگ کی واحد ٹیم ہے جو کوئی میچ نہیں ہاری۔ ایک میچ ان کا بارش کی نظر ضرور ہوا، باقی تمام کے تمام میچز وہ جیتی ہوئی آئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے نیچے والی 4 ٹیموں کی، جن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، حیدرآباد کنگز مین ہے، لاہور قلندرز ہے اور کراچی کنگز ہے۔ ان 4 ٹیموں کے درمیان بڑی ہی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور تمام جو یہ چاروں ٹیمیں ہیں اس وقت ان کے 6 پوائنٹس موجود ہیں۔ اپنے یہ 3 میچز جیتی ہیں، باقی میچز میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس لیگ کی سب سے جو مہنگی ٹیم تھی راولپنڈیز، وہ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اگلے 3 میچز اپنے جیت بھی لیں تو بھی وہ لیگ کے جو پلے آف مرحلہ ہے اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے اوپر آگے جا کے بات کریں گے۔ اگر اب تک لیگ کی پرفارمنسز کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس لیگ میں اب تک بڑی اچھی پرفارمنسز دیکھنے کے لیے آئی، اور پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی اچھی چیز جو آئی ہے اس لیگ سے اب تک وہ ہے پاکستان کے ٹاپ بلے باز بابر اعظم، ان کا فارم میں واپس آنا، اور جو ان کا فلو تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے تھے پچھلے 2-2.5 سال سے، وہ واپس آیا ہے پوری طرح، اور بابر اعظم بڑی شاندار کرکٹ اس لیگ میں اب تک کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کس نے بابر اعظم کو جن کے اندر خوف تھا یا وہ جو جس کے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ان کی بحال ہوئی، ان کا فلو جو ہے واپس آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس لیگ کے ٹاپ پرفارمنس کے حوالے سے تو کوشال مینڈس جو ہیں وہ اس وقت سب سے ٹاپ پر نظر آ رہے ہیں، انہوں نے 413 رنز بنا رکھے ہیں، جبکہ بابر اعظم نمبر 2 پر موجود ہیں، انہوں نے 401 رنز بنائے۔ اگر بالرز کی بات کی جائے تو سفیان مقیم جو ہیں وہ اس وقت ٹاپ پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ افریدی دوسرے نمبر پر موجود ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے یہ بھی پاکستان کرکٹ کے لیے کہ شاہین افریدی جو ہے وہ دوبارہ سے پورا اپنا ردم پکڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن علی کا فارم میں آنا، ردم میں آنا، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ بھی اس وقت تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد 4تھے اور محمد عامر گو کے 5ویں نمبر پر موجود ہیں، لیکن اپنی ٹیم کے لیے کوئی میچ وننگ پرفارمنس اب تک وہ نہیں دے سکے ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتائی جو کہ اب تک کی پرفارمنسز ہیں یا سٹیٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اگر بات کریں اس لیگ کے حوالے سے جو سٹینڈرڈز ہیں یا کھلاڑیوں کی پرفارمنسز ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کچھ کھلاڑی جنہوں نے بہت زیادہ پرفارم کیا، توقعات پر پورا اترے، اور ان سے ان کے چاہنے والے بھی بڑے خوش ہیں، ٹیمیں بھی بڑی خوش ہیں، اور جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ بھی ان پہ بڑا خوش دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ چیزیں کہ ٹیموں نے جو کمبینیشن بنایا تھا اس کو بھی وہ سراہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جیسے میں نے پہلے بات کی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راولپنڈیز کی جو کہ اس لیگ کی سب سے مہنگی ٹیم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پوری لیگ میں اب تک وہ اپنا کوئی وننگ کمبینیشن بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور کبھی ان کی بالنگ اچھی ہو جاتی ہے تو بیٹنگ اچھی نہیں کرتی، اگر بیٹنگ اچھی ہو جاتی ہے تو بالنگ اچھا نہیں کرتی، اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم ان کے جو اوپنر ہیں یاسر خان، انہوں نے اب تک اس لیگ میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور بڑا امپریس انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سائم ایوب جو کہ لوکل سب سے مہنگے کھلاڑی کے طور پہ جن کو خریدا گیا تھا، سائم ایوب اب تک وہ پرفارمنس نہیں دے سکے جس کی کہ ان سے توقع تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سائم ایوب کو ورلڈ T20 میں بھی اور اس سے پہلے بھی خاصی تنقید کا بھی سامنا رہا، لیکن 1-2 اننگز انہوں نے اپنے کیریئر میں ضرور کھیلی، لیکن اس کے بعد ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے۔ لیکن اس لیگ کے حوالے سے اگر بات کریں، کیونکہ اس لیگ میں جو مالکان ہوتے ہیں یا لیگ مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑے ناموں کو لے کر آتی ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ناموں سے بہتر وہ پرفارم کریں، لیکن سائم ایوب اب تک جو ان کی قیمت لگی ہے سب سے مہنگے کھلاڑی کے طور پہ ان کو خریدا گیا پاکستانی لوکل پلیئر، یعنی کہ وہ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤوف، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، جتنے بھی پاکستانی پلیئرز ہیں اسٹار پلیئر، ان سب سے مہنگے وہ خریدے گئے، لیکن پرفارمنس ان کی جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جس کو لے کر حیدرآباد کنگز مین کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے، لازمی بات وہ سوچ بھی رہی ہوگی کہ یہ فیصلہ ان سے
کیوں ہوا. اور لیگ کرکٹ بڑی ڈوجی ہوتی ہے, اس میں اگر آپ کا کمبینیشن بن جاتا ہے تو شروع میں بن جائے تو پھر آپ کا وہ کمبینیشن بنا رہتا ہے, اور اگر کمبینیشن نہ بنے تو بعض اوقات آخر تک بھی نہیں بنتا, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد کنگز مین کی جو صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو کھلاڑی جنہوں نے اس لیگ میں بڑا اچھا پرفارم کیا اور خود کو منوایا ہے, ان میں عبدالصمد جنہوں نے اپنے آپ کو جہاں بھی ان کو موقع ملا پرفارم کیا, اور خاص طور پہ جو فنشر پشاور زلمی کی ٹیم میں اس کا وہ رول پلے کر رہے ہیں, اور 3-4 اننگز انہوں نے بڑی اچھی کھیلی, چھوٹی لیکن بڑی افیکٹو اننگز انہوں نے کھیلی, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ٹیم میں جو نمبر 6 پر جگہ اس وقت خالی ہے اس کو وہ فل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں ایک اچھا ہٹر چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عبدالصمد ایک بڑے اچھے فیلڈر بھی ہیں, اور بڑی اچھی فیلڈنگ بھی اس لیگ میں وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو لازمی بات ہے سلیکٹرز کی نظروں میں ہوں گے, سلیکٹرز کے ریڈار میں وہ اب آ چکے ہوں گے, اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں عبدالصمد جو ہے وائٹ بال کرکٹ اور اسپیشلی T20 کرکٹ میں ضرور دوبارہ ایکشن سے میں دکھائی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نوجوان حسن نواز جو کہ پاکستان ٹیم میں جب آئے تو ٹاپ آرڈر بیٹر تھے, لیکن اس کے بعد مڈل آرڈر بنے, اور انہوں نے بھی اب تک اپنے آپ کو اس لیگ میں منوایا ہے. اگر پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت تیسرے نمبر پر موجود ہے, لیکن انہوں نے 2-3 ایسی اننگز کھیلی ہیں کہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے بڑی اہم اور ثابت ہوئی ہے, بڑی مفید اننگز تھیں, اور تو لازمی بات ہے کہ اس وقت سلیکٹر ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بالرز کے حوالے سے ہم بات کریں تو بالرز میں نوجوان علی رضا جو کہ پشاور زلمی کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں, اور اس وقت ان کو پاکستان کا ون آف دا فاسٹسٹ بالر قرار دیا جا رہا ہے, ینگ فاسٹ بالر ہے, اپ کمنگ ہے, انڈر 19 رینک سے آئے ہیں, اور بڑا اچھا وہ پرفارم کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑا امپریس کیا ہے اب تک انہوں نے اس لیگ میں جو بالرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے ان کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جیسے ہم بات کی جو پلیئرز جو پرفارمنس نہیں دے سکے اور بڑے اماؤنٹ میں وہ فروخت ہوئے, ان میں ایک اور نام خواجہ نافع ہیں جنہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے خریدا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا جب آکشن ہو رہی تھی تو کوئٹہ گلیڈیٹرز ضد پہ تھی کہ ہر حال میں اس کو خریدنا ہے, تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے خواجہ نافع اب تک وہ پرفارمنس نہیں دے سکے جس کی کہ توقع کی جا رہی تھی. اب جو صورتحال ہے لیگ کی ہم بات کریں تو جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ یہ 4 ٹیمیں کوئٹہ گلیڈیٹرز, لاہور قلندرز, کراچی کنگز اور حیدرآباد کنگز مین, یہ چاروں ٹیمیں ایک جگہ پر کھڑی ہیں, اور ان میں سے ایک ٹیم نے اوپر آنا, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان سے ایک میچ جیتنا ہے تو وہ بآسانی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی. لیکن اگر سپوز کہ ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کی ٹیمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیمیں دونوں اپنے میچز نہیں جیت پاتی ہیں, جو ان کے میچز رہتے ہیں اور تمام میچز وہ ہار جاتی ہیں, تو پھر یہ نیچے والی 4 ٹیمیں ان میں سے 3 اوپر آ سکتی ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز, لاہور قلندرز, حیدرآباد کنگز مین اور کراچی کنگز, ان میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ لیگ میں باقی رہے گی, اور اس کے امکانات زیادہ بڑھتے جائیں گے آگے جانے کے, اور جو ٹیم ہارے گی اس کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اب بڑے دلچسپ صورتحال ہے, پوائنٹس ٹیبل بھی دیکھنا ہوگا, رن ریٹ بھی دیکھنا ہوگا ٹیموں کو, اور ہر صورت میں جیتنا بھی ہے, غلطی کی گنجائش اب نہیں ہے ٹیموں کے پاس. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کھلاڑی بڑے ابھی جیسے حیدرآباد کنگز مین کی بات کی تو وہاں پہ سائم ایوب ہیں, اگر ہم پشاور کی بات کریں تو وہاں پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو بابر اعظم, کشال پریرا, عبدالصمد, تمام لوگ اچھی فارم میں ہیں, افتخار احمد اچھی فارم میں ہے, تو اپنی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں. اگر ہم اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کریں تو وہاں پہ سمیر منہاس نے بڑا اچھا پرفارم کیا, لیکن شاداب خان وہاں پہ ان سے بڑی توقعات ہیں اور دیگر کھلاڑی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لاہور قلندرز کی تو لاہور قلندرز کو فخر زمان سے بڑی توقعات ہیں, اور دیکھنا ہے کہ فخر زمان کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے. کوئٹہ کی بات کریں تو وہاں پہ رائلی روسو, حسن نواز, ان کو کنسسٹنسی سے پرفارمنس دینا ہوگی, اور آنے والے دنوں میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہر میچ کے بعد صورتحال بدلتی رہے گی. تو ہم آپ کو اس صورتحال سے بھی آگاہ رکھیں گے. اپنے خیالات کا بھی اظہار کیجیے گا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.